اب آپ سوچتے ہیں کہ صاحب یہ نماز پڑھنے والے ہیں، روزے رکھنے والے ہیں، آئیے میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ اس کی حدیث، جس بخاری کا یہ نام لیتے ہیں، جس بخاری کی یہ بات کرتے ہیں، اسی بخاری کی حدیث سنیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں۔ کیا؟ مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، لوگوں کو بانٹ رہے ہیں۔ انہی میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور حضور سے کہنے لگا، یا محمد انصاف سے کام کیجئے۔ کیا کہا؟ کیا کہا؟ کیا کہا؟ انصاف سے کام لیجئے۔ کس سے کہہ رہا ہے؟ حضور سے کہہ رہا ہے، جو دنیا کے اندر انصاف پھیلانے کے لیے آئے ہیں، انصاف کرنے نہیں، انصاف پھیلانے آئے ہیں۔ کر کے انہوں نے دکھایا ہے، پوری دنیا میں پھیل گیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ بھی آیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اس دنیا کائنات کے اندر کیا مجھ سے بڑا کوئی دیانتدار ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے، غالباً خالد بن ولید، راوی کہتے ہیں کہ شاید وہ خالد بن ولید تھے، کہنے لگے حضور آپ مجھے اجازت دیں تو میں اس کو قتل کر دوں۔ کیا کہا؟ قتل کر دوں؟ حضور کے پیچھے نماز پڑھنے والا۔ بھائی یہاں پہ آپ سب بیٹھے ہو تو آپ مسلمان ہی ہو نا، تو حضور کی مجلس میں بیٹھنے والا کوئی کافر تو نہیں ہوگا نا؟ کافر تو نہیں ہوگا نا، ظاہری تو کلمہ پڑھ ہی رہا ہوگا، ظاہری تو حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوگا۔ اب جنگ کے بعد آیا تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں بھی رہا ہو۔ بھائی مال غنیمت بانٹا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو بانٹا جائے گا، جو جنگ میں شریک ہوئے ان کو دیا جائے گا، اس کو نہیں دیا گیا اس لیے کہا کہ انصاف کیجئے، تو ظاہر سی بات ہے ہو سکتا ہے کہ وہ جنگ میں بھی شریک رہا ہو۔ لیکن آپ دیکھیے اتنی سارے کام کرنے کے باوجود وہ حضور سے کیا کہہ رہا ہے کہ انصاف سے کام کیجیے۔ اتنا کہہ کے وہ چلا گیا۔ صحابی کہنے لگے حضور آپ کہے تو میں قتل کر دوں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اب آگے والی بات آپ سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی نسل سے یا اس کی قوم سے کچھ ایسے لوگ نکلیں گے جو قرآن بڑا بہترین پڑھیں گے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، لفاظی نہیں۔ اگر کسی کو دیکھنا ہو تو میرے پاس آئے، میں دکھاؤں گا اس کو۔ حضور نے فرمایا کہ کلام مجید بڑا بہترین پڑھیں گے، بہت شاندار پڑھیں گے، لیکن وہ قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ کیا؟ حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اتنی نمازیں پڑھیں گے کہ تم اپنی نمازوں کو دیکھو گے تو سوچو گے کہ ہم تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ کیا فرمایا حضور نے؟ اتنی نمازیں پڑھیں گے، اتنی نمازیں کہ تم اپنی نمازوں کو سمجھو گے کہ ہم تو کچھ کرتے نہیں۔ یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں حضور، تم سے اور میرے سے نہیں کہہ رہے، یہ صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ تم دیکھو گے ان لوگوں کو تو یہ سوچو گے کہ یار کتنا بڑا نمازی ہے۔ آگے حضور نے فرمایا اتنی عبادتیں کریں گے کہ تم پھر سوچو گے کہ ہم تو کچھ عبادت کرتے ہی نہیں ہیں۔ حضور نے فرمایا مگر یہ لوگ دین میں سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے باہر نکل جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ان کا دین میں کوئی بھی حصہ نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ان کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سب کو منہ پہ مار دے گا۔ کیونکہ یہ لوگ بدعقیدے لوگ ہیں، یہ لوگ خوارج لوگ ہیں۔ ان کی نشانی بتائی حضور نے، ان کی نشانی بیان کرتے ہوئے حضور نے فرمایا کہ ان کی پیشانیوں پر نماز کا داغ بن گیا ہوگا۔ کیا؟ یہاں دیکھو نا کالا ٹیکا، آپ نے دیکھنا جتنا بڑا بدعقیدہ ہوگا اتنا بڑا کالا ہوگا۔ کیا پتہ پتھر لے کے رگڑتا ہے کیا؟ ہم بھی پڑھا رہے ہیں 5 ٹائم کی نماز، یار ہمارے اتنا نہیں پڑھ رہا۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا داڑھا رکھے گا، بہت بڑی رکھے گا، اتنی نہیں ایک مشت نہیں، بڑی داڑھی رکھے گا، گویا کہ سمجھ لو داڑھا ہوگا، پورا کا پورا جنگل رکھے گا۔ یہ حضور بتا رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ٹکلا ہوگا، گنجا ہوا کرے گا۔ حضور نے یہ نشانیاں بتائی ہے۔ اب آپ دیکھیں بہت سے لوگ ہیں ایسے، آپ کو دکھ جائیں گے، تھوڑا سا غور کریں گے نا آپ کو دکھ جائیں گے ایسے۔ اور حضور نے ایک اور بتائی، حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ وہ لوگ ہوں گے جو مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں سے یارانہ لگائیں گے۔ کیا؟ مسلمانوں کو
قتل کریں گے اور کافروں سے یارانہ لگائیں گے۔ حضرات محترم، یہ دور وہ دور ہے کہ جس دور کے اندر وہ لوگ دکھ رہے ہیں، وہ لوگ دکھ رہے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائی کے بزرگوں، دوستوں، اپنے عقیدوں کی، اپنے ایمان کی حفاظت کریں۔